تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے ذہن میں کہ جب ایسے حالات آ جائیں، زلزلے آنے لگ جائیں، تو پھر ان حالات کے اندر انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ تو علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الجواب الکافی میں لکھا ہے کہ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے گورنروں کے نام ایک خط لکھا اور فرمایا کہ جب تم زمین میں زلزلہ محسوس کرنے لگو تو پھر تم توبہ و استغفار کی طرف متوجہ ہو جانا اور میدان میں نکل کر گریہ و زاری کرنا، دعا کرنا، اور اللہ نے جو تمہیں مال دیا ہو اس مال کو اللہ کے راستے میں صدقہ کرنا۔ علماء نے لکھا ہے کہ جب یہ زلزلے اور یہ مختلف قسم کی یہ آندھیاں، جب یہ بارشیں اور یہ مصیبتیں شروع ہونے لگ جائیں تو پھر انسان کو ان دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے کہ جن دعاؤں کا اہتمام انبیاء علیہم السلام نے مصیبت کے وقتوں میں کیا ہے۔ جیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے جب آپ مصیبت میں تھے، کسی آزمائش میں تھے، تو آپ نے دعا مانگی تھی، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اور اسی طریقے سے حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ کے اندر تھے تو یہ بھی ایک مصیبت تھی، مصیبت میں جب مبتلا تھے تو اس وقت آپ نے یہ دعا مانگی تھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو ہمیں بھی ایسی دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ در مختار کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ جب یہ زلزلہ آنے لگے تو گھروں کے اندر الگ الگ نوافل کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اگر نفل نماز نہ پڑھ سکیں، موقع نہ ملے، تو دعا کا اہتمام کر لینا چاہیے۔ لیکن یہ جو ایک رسم چل پڑی ہے کہ جب یہ زلزلہ آتا ہے تو اس وقت لوگ اذانیں شروع کر دیتے ہیں، یہ چیز جو ہے یہ سراسر غلط ہے، یہ سراسر غلط ہے۔ بلکہ جن چیزوں کا حکم دیا گیا ہے حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر، جب بھی کوئی مشکل وقت آتا تو آپ نماز کا اہتمام فرمایا کرتے۔ تو اس لیے ان حالات کے اندر نوافل کی کثرت کرنی چاہیے، توبہ و استغفار کی کثرت کرنی چاہیے اور دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ جب ہم اس طریقے سے دعاؤں کا اہتمام کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان آزمائشوں سے ہمیں بچا لیں گے۔ لیکن ایک چیز اور بھی یاد رکھنا، آج کل کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ بات بھی گردش کرتی رہتی ہے کہ جی جن علاقوں کے اندر زلزلہ آیا ہے وہ لوگ بہت برے تھے۔ یہ بات یاد رکھنا کہ جن علاقوں میں زلزلہ آیا ہے، اموات ہوئی ہیں، وہ لوگ جو ہے ہم سے زیادہ برے نہیں تھے اور ہم ان سے زیادہ نیک نہیں ہیں۔ بس یہ ایک اللہ کی طرف سے تکوینی فیصلہ تھا کہ اللہ نے ہم جیسے گناہ گاروں کو جگانے کے لیے زمین کے کسی ٹکڑے کو ہلنے کا حکم دے دیا، تو یوں اس طریقے سے زلزلے کی صورت پیدا ہو گئی۔ اور ہم زندوں کے لیے یہ عبرت حاصل کرنے کا مقام ہے کہ ہمیں عبرت حاصل کرنی چاہیے اور اپنی جو بقیہ زندگی ہے اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے، توبہ و استغفار کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ورنہ اگر ہم اسی طریقے سے زندگی گزارتے رہے تو ایک نہ ایک دن ہم پہ بھی یہ وقت آ سکتا ہے، تو ہم نے بھی تو ایک نہ ایک دن اس دنیا سے جانا ہے۔ تو اسی لیے توبہ و استغفار کو کثرت سے آپ اس کا اہتمام کریں، اور دوسرا اللہ تعالیٰ سے
دعائیں بھی کرتے رہیں، پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے دعائیں کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو ان آزمائشوں سے بچائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت۔